کیا اللہ کی حکم؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، توجہ میری طرف، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ لوگوں میں تھوڑے تے احسان کر دیتا. یا اللہ کی عطا فرمائے جڑے احسان فرمائے رب تعالیٰ فرمائے اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا کہ میں تو انہوں اپنا رسول عطا فرمائے. سیالک صاحب کوئی پوچھ گئے اللہ تعالیٰ دی ذات نے عزت دیتی، بلکہ سارے نو عزت دیتی، احسان نہیں جتلایا، محتاجی کو بچایا تے احسان نہیں جتلایا، اتنیاں نعمتاں عطا فرمائیاں احسان نہیں جتایا. یا اللہ احسان کیوں جتانا چاہتا ہے؟ فرمایا پتہ چل جاوے کہ ہر شے محبوب کے صدقے دیتی ہے، اس واسطے اس باس فیم رسولہ لوگوں اے نعمت نہ بھول لیا جے، ایدہ دے کے احسان جتلا دیا، ایدہ دے کے احسان جتلا دیا. لوگوں نے پتہ لگے کہ آن والا کوئی عام نہیں، اس پلیکھے جنہ رہا جے کہ دوسرے نبی منگوان دے رہے، اے میرا محبوب ہے. ایسا محبوب جیدے بارے خان کے کائنات نے قرآن اندر فرمایا، فرمایا آدم علیہ السلام نے بنایا، فرمایا سوران دے وچ تعریفاں نے بیان کی دیا، فرمایا لیکن یوسف علیہ السلام نے بنایا بڑا حسن دیتا، لیکن قرآن اندر مصطفیٰ دے بارے فرمایا، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، فرمایا حسن دیتا مصطفیٰ دیتا. معراج دی رات یوسف علیہ السلام ہاتھ بن کے کھڑے نے مصطفیٰ دا چہرہ دیکھی جا رہے. مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا پیارے یوسف کی دیکھ رہے؟ حضور بڑا مان سی، اپنی شان مان ہوندا، حضور بڑا مان سی. یوسف کس چیز دا مان سی؟ سونیا بڑا مان سی حسن سے، بڑا مان سی حسن سے، پر حسن سے مان کیوں نہ کرتا تینوں ویکھیا جو نہیں سی. مان تو تاں کرتا نا جے تیرے تو اپنے تو سونا کوئی ویکھیا ہوتا، ویکھیا تے ہونے سونیا ہونے. اور دساں دا مقصد اج دی محفل میلاد شریف دے حوالے دے نال، میلاد شریف یاد رکھیو. اور امام حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ فرمانے نے چند جلہ سن، فرمایا کہ مکے دے 33 سال مفتی رہنے آپ، اور بخاری شریف جڑے دوسرے بھی آنے بخاری شریف میں دکھاؤ، بخاری شریف اس دا تفسیر اور ترجمہ آپ نے کیتا نہیں تے عربی دے وچ. فرمایا اس امام حجر مکی نعمت الکبریٰ دے وچ لکھ دے، فرمایا کہ جس گھر دے وچ اللہ دی محفل میلاد مصطفیٰ ہوئے، جس گھر وچ توجہ کر ایویں نہیں محفلہ سجاندے، فرمایا جس گھر دے وچ اللہ تعالیٰ دے محبوب دی تعظیم دی محفل میلاد مصطفیٰ ہوئے، فرمایا خالق کائنات کے عظیم فرشتے پورے سال اس گھر دی حفاظت فرماندے، پورا سال اس گھر دی حفاظت فرماندے. اور حضور علیہ السلام اتنے رحیم کریم نبی بن گیا. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے کہ جن نے میلاد شریف دے حوالے وچ ایک درہم خرچ کیتا، فرمایا کہ میں ابو بکر ان نال لے کے جنت جاواں. مولا علی شیر خدا حضور تیسری کی فرمان دیو میلاد شریف دے حوالے نال. مولا علی شیر خدا فرمان لگے جن نے درہم خرچ نہ کیتا، ماڑیاں نو بھی آپ دا بڑا خیال. اور حضور علیہ السلام دے پیارے علی تے آئی ماڑیاں واسطے بڑا پیار کرتے سن ماڑیاں. جیڑا کوئی ماڑا ہونا لے جانا حضور دی بارگاہ سفارش کرنی، حضور ہے ماڑا. حضور علیہ السلام دے کول ایک صحابی لے کے حضور ماڑا، لیکن کمان نو کوئی شے، آپ نے فرمایا گھر کوئی شے ہے؟ حضور کچھ نہیں ہے. فرمایا پیالہ ہے کوئی؟ ہاں حضور ایک پیالہ ہے پانی پینا. فرمایا لیا اندہ حضور دی بارگاہ. کیا آپ نے اعلان کیتا کیا کوئی انہوں خریدے گا؟ کیا کوئی انہوں خریدے گا؟ صحابہ فرمایا لگے حضور ایک درہم دا. فرمایا نا اس نے زیادہ. صحابہ فرمایا لگے حضور 2 درہم دا خریدا گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا لیاندہ وہ 2 درہم دا دیتا. فرمایا جا کلاڑا لے کے، لوہے دا کلاڑا لے کے 2 درہم دا اندر دستی مبارک خود بنا کے ڈال کے فرمایا جا صحابی محنت کر اللہ برکت عطا فرمائے. اور فرمایا پھر کرتا کی یہ جنگل دے جاندہ وی جنگلہ دے وچوں لکڑیاں کٹدا وی نالے مصطفیٰ دی تعریف بیان کردا. یہی کہتا ہے کہ صدا وصدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ. صدا وصدا
ہاتھوں لہرا کے کہوں گے فرمایا قرآن پاک کے اندر موجود ہے یاسین اندر فرمایا قرآن پاک کے اندر موجود ہے کل قیامت کا دن ہوئے گا فرمایا زبان کے اندر تالا لگا دیتا جائے گا فرمایا بازو قدم ہاتھ سارے بولن گے سونیا محفلہ جو جاتا سی میرے محبوب دے ناتے ہاتھ لہرا کے کہتا سی صدا بسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتے ہندا غریبان دا گزارا یا رسول اللہ بول پہلے ایک باری صدا بسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ فرمایا سردار احمد صاحب مولانا سردار احمد صاحب فیصلہ بات آپ لکھ دے رہے فرمایا مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ میلاد مصطفیٰ کتاب وچ لکھ دے رہے فرمایا حضور دی میلاد دا دن آیا 12 ربیع الاول دا دن آیا جڑے لوگ خرچ کرتے نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین اے آدم مفہوم دساں گا فرمایا مولانا فضل الرحمن آپ نے فرمایا میلاد شریف دے حوالے دے نال مسجد دے آلے دوالے بڑے دیوے والے بڑے روشنی کی تھی بڑی چراغ لائے فرمایا روشنی اتنی کی تھی فرمایا ایک لمبی داڑھی والا آ گیا فرمایا دوسرے فرقے آ گیا کہنا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین مولانا صاحب سنو سنو قرآن کہنا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین فضول خرچی کرن والا شیطان دا بھائیے فرمایا قرآن بھی کہندا وے فرمایا ولا اسرافو خیرن فرمایا قرآن پاک دے وچ مقدس کے اندر فرماتا ہے کہ نیکی دے کماں وچ کوئی فضول خرچی نہیں فرمایا مولوی صاحب کہنے لگے حضور اتنا چراغا کیتا وے فضول خرچی ہے فرمایا آپ نے فرمایا سیدھے بلائے نے اسی نے روشنی کیتی ہے مصطفیٰ دے میلاد واسطے تینوں چپ دے نے جا کے بجھا ہے روشنی کی تھی مصطفیٰ دے میلاد واسطہ میں کہ کہوں حضور علیہ السلام دی میلاد دی خوشی کرنا اللہ تعالیٰ نے بھی بڑیاں خوشیاں کیتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف انہاں دی والدہ حضرت شفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا نے کہ جس دن حضور علیہ السلام دنیا تے تشریف لائے حضرت آمینہ دے گھر ستارے اتنے قریب سن کہ میں جھک کے چل دی سا اور حضور علیہ السلام دی ولادت دے دن اللہ تعالیٰ نے آسمان دے وچ 2 نوری ستون لگائے پھر حوض کوثر دے ارد گرد 70,000 کستوری دے درخت لگائے اور زمین دے اندر انقلاب کیسا آیا کہ کیسر و کسرا دے 14 کنگ ریزم زمین تے جا گرے پوری روح زمین دے بت زمین تے گر گئے فارس دے اندر ہزارہ سال تو آگ بلدی پئی وہ بجھ گئی مصطفیٰ تشریف لے آئے فرمایا مصطفیٰ تشریف لے آئے فرمایا حضور علیہ السلام دی میلاد دی خوشی وچ جتنا بھی خرچ کرے فضول خرچی نہیں فرمایا کہ مولانا فضل الرحمن فرماندے نے روشنی کیتی ہے اسی مصطفیٰ دے میلاد واسطے تینوں اگر کوئی پریشانی ہے تو جا کے بجھا مولوی صاحب بڑے خوش ہے کہ میں جا کے بجھا دینا فرمایا ایک دیوے نو پھوک ماری بجھ گیا اگلے دیوے نو پھر پھوک ماری بجھ گیا جدو پیچھے ویکھا پیچھے پھر بل گیا اینج نہیں کہو ذرا سبحان اللہ فرمایا کہ جدو پیچھے ویکھا پیچھے پھر بل گیا فرمایا مولانا فضل الرحمن فرماندے نے بجھا لے جدو بجھا کے دل نہ لیا بجھدا نہیں پیا اگلے نو پھوک مار کے بجھاندا وہ پچھلا بل جاتی ہے آپ مسکرا کے فرماندے سونیا اوے سنتے صحیح جدے واسطے بالے نے انہیں آپ بالے نے میں اسی کوئی اپنے کو نہیں بالے جدے واسطے بالے نے محبوب نے آپ پسند فرمائے پھر حضور علیہ السلام دے میلاد شریف دے خوشی منانا اے قرآن تفسیران دے بچ آندا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات محبوب علیہ السلام دوسری دنیا دی مثال ہے فرمایا کہ نیت سچی ہونی چاہیے کیونکہ فرمایا بولے صاحب فرمانے جے رب ملدا جنگلا تے ملدا مجا
تے نیتاں جدیاں سچیاں فرمایا کہ رب انہوں ملتا ہے جنہاں نیتاں سچیاں انما اعمال بالنیات عملہ دا دار و مدار نیت ہوتے پھر دسنا چاہنا وا حضور علیہ السلام نے محفل میلاد بنا کے اسی یہی کہنے ہیں کہ حضور سنا ہے ہر عاشق کہ گر تشریف لاتے ہیں سنا جڑا چاہتا میرے مصطفیٰ علیہ السلام آج میں سوما میرے خواب اندر آ جان آ کے میری قسمت جگا جان جھوم جھوم کے کہہ لے سنا ہے آپ ہر عاشق یہ گر تشریف لاتے ہیں اسی تے کہنٹا بولنا بھی ہوندہ پھر بھی توڑے نالو ذوق زیادہ بھی محبت نہ کر سنا ہے آپ ہر عاشق کہ گر تشریف لاتے ہیں آقا میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ فرمایا حضور علیہ السلام نے خوشیاں منانا اے مومنہ دا کام ہے کیونکہ لقد من اللہ علی المؤمنین مومنہ دا کام ہے اللہ نے احسان بھی مومنہ دے کیتا وے فرمایا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا اے حلیمہ تو بتا تو نے تو دیکھا ہوگا کیسے بن ٹھن کے میرا محبوب ٹہلتا ہوگا راز چندہ کے اسی ہونے کا اب سمجھا خاک مصطفیٰ کی نالین پہ خاک نالین کی چہرے پہ ملتا ہوگا فرمایا قابل رشک ہے پیارے صدیق آپ کے وہ آنسو جو رخ انور پہ غار میں ٹپکا ہوگا اور بہت ہی قابل غور شعر سماعت کیجئے گا سورج دیکھو کسی نے پوچھا نا کہ تو تے جدو طلوع ہوندہ ہونا سے مصطفیٰ دا چہرہ بیدہ ہونا سے وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب تھا حاصل نبی کی دید ہوتی تھی اور فرمایا سورج کہنے لگا کہ مجھ کو معلوم ہے طیبہ کی جدائی کا اثر کہ میں جدو طلوع ہونا سے مصطفیٰ دا چہرہ بیخدا سا فرمایا مجھ کو معلوم ہے طیبہ کی جدائی کا اثر شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈلتا ہوگا اور ٹھیس نہ پہنچے گی اس دل کو کبھی حاکم جو عشق سرکار میں دل دھڑکتا ہوگا حضور علیہ السلام دیا محفلہ سجانیاں ہر کسے دے بس دی گل نہیں کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے اور اس دن حضور علیہ السلام دی آمد ہوتے چرچے اتنے زیادہ عامر یمنی ہوئے بڑے صحابی سن جلیل القدر صحابی فرمایا علیہ ایمان نہیں جائے جدو مصطفیٰ علیہ السلام دا نالین اور آپ دے دنیا دوتے ولادت ہوئی نا عامر یمنی سے دی بیٹی سے نفالج ہویا واقعہ بھی سن لو حضور دی ملاد دا اے صحابہ دا اتو بطور نعمت القبرہ وچ موجود فرمایا کہ انہاں دی بیٹی نفالج سی تے روز اٹھدا سی بت دے سامنے پوجا کرنی انہیں کہنا کہ میری بیٹی نو شفا عطا کر دے رو رو کے دعاواں کرنیاں انہوں شفا دے دے انہوں شفا دے دے پر انہوں کی پتہ ہوئے بت کچھ نہیں کر دے فرمایا جس دن حضور علیہ السلام دی ولادت ہوئی فرمایا چھت دوتے گیا جا کے اپنے بیوی نال گلہ کرن لگدا کہندا لگدا سی سچے مذہب تے نہیں ہے کیونکہ میں بڑے سال ہو گئے نے بت دے کے روز التجاواں کردا وا پر حضور علیہ السلام کا قربان جاواں فرمایا چھت تے بیٹھ کے گلاں کردے پے نے دیکھیا آسمان تے نور چمکیا اے فرمایا نور ایسا چمکیا فرمایا ایسا نور چمکیا نور ازلی چمکیا غائب غنیرا ہو گیا محمد پڑھ لو نور ازلی چمکیا غائب غنیرا ہو گیا کملی
کسی سچے مذہب تے نہیں ہے مصطفیٰ دی ولادت ہوئی سمجھے جے گل فرمایا ادھر مصطفیٰ دی ولادت ہوئی آسمان تے نور چمکیا دیکھ کے کہنے لگا بڑا نور چمکیا بڑی روشنی آئی فرمایا انہیں گلا کر دے پیسن فرمایا تھوڑی دیر بعد چھاتے کی وحدہ بیٹی بھی کول آ گئی جیڑی بیٹی فالج دے مرض سے مبتلا سی فرمایا بیٹی بھی ہوتی آگا وے کہ اتنا حیران تعجب جو پہ گئے تعجب جو پہ گئے کہندہ بیٹی دستے سے شفا کے میں ملیے بیٹی دستے نو شفا کے میں ملیے میں بطان دے سامنے پڑیاں انتجامہ کی دیا سن پر دستے سے تینو شفا کے میں ملیے کہنے لگی بابا جان گل سنو فرمایا جب میں ستی ہوئی ستیاں ویختی کیا خواب دے وچ آسمان تو فرشتے نازل ہو رہے فرمایا میں کہن والے سنیا مبارکہ دے رہے آمینہ تینو مبارک ہوئے تو اللہ دے آخری نبی دی ماں بڑھ گئی ہے آخری نبی دی ماں بڑھ گئی عمر یمنی جڑے بڑے خوش گل دسی انہیں کیا فرشتہ سی بڑا چمکدہ پیا سی ہونٹ بھی چمک دے ہاتھ بھی چمک دے اور میں بیٹی کہنے لگی اسی بڑے چمک دے پہ کی گل وہ فرشتہ کہنے لگا اس حتہ دنال نور مصطفیٰ نو آسمان تے زمین تے لے کے آیا اٹھان دی برکت دنال اللہ نے میں نور عطا فرما دیا سبحان اللہ دسوتے صحیح اللہ دی آخری نبی آئے لکھا دیا ہاں جی آخری نبی آئے حضور علیہ السلام کس دن آپ کو تعریفاں کر دے پوچھ دیا سارا کچھ نال کہنے لگی میں مرض سے مبتلا ہوں یہ دا کی کرا گل توجہ دی اہمیں تیری مصطفیٰ دا وسیلہ باندے سی کہنے لگی مرض مبتلا ہوئے نعرہ بتا دے فرمایا ٹھیک ہے تشریف بیٹھو تشریف ہے کو سارے فرمایا کہ حضور علیہ السلام دے توجہ میری طرف فرمایا کہ یا ایوہ النبیو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اسی وسیلہ کس وجہ تو پاتے ہیں حضور دا فرمایا کہ عمر جمنی کہنے لگا کہ حضور علیہ السلام دی شفاعت اور بڑا کچھ عطا فرما کے حضور علیہ السلام توجہ میری طرف کرو سبحان اللہ اچھی آواز نہ پتہ لگے سبحان اللہ فرمایا عمر یمنی کہنے لگا کہ بیٹی بھی تندرستی پاک انہوں نے کہا میری مرض میں مبتلا کچھ 10 منٹ شیخ یا بھی اللہ تعالیٰ فرمائے فرمان لگے آؤ نوادے گے تینوں اتنا نہیں پتا جیڑا آیا وے کوئی عام نہیں آیا بڑیاں شانہ والا آیا وے بڑیاں عظمتہ والا آیا وے جنہیں بارے اسی بھی کہنے ہیں محمد خبارے بڑی شان والے آقا ہمارے حتر لے رہا کہ ایک باری مصطفیٰ دا نام لے لو محمد ہمارے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری خوشی اس بات کی دیکھو دیکھو کون آیا علماء اہل سنت ماشاءاللہ سبحان اللہ میں آمد یمنی جدو انہی بیٹی نے گل کی تھی تو انہیں کیا فرشتے نے کہ تینوں نہیں پتا مصطفیٰ دا وسیلہ پا اللہ سے عطا فرما دے گا فرمایا وسیلہ پا کے دعا کی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی فرمایا عمر یمنی اتھو چل لیا کہ مصطفیٰ دی زیارت کر گیا فرمایا چل دیا پہاڑ صحرا سارے عبور کر کے مصطفیٰ دی بارگاہ قریش دے خاندان چاہ گیا پوچھیا محمد کدے کر پیدا ہوئی فرمایا کہ دسیا گامیاں دروازہ جا کے کھڑکایا حضرت آمینہ دروازہ فرمان لگیاں کہ حضور اسی بڑی دور تو آئے ہیں مصطفیٰ دی صرف زیارت کرنا آئے یہودیاں دا بڑا خطرہ سی میں صرف اتنا کہن واسطے آئے ہیں کہ حضور علیہ السلام دا دیدار کرنا حضرت آمینہ نے فرمایا ٹھیک ہے دیدار کروایا اتنا متاثر ہوئے دیدار کو فرمایا جدو دیدار کیتا دیدار کر کے گھٹمیاں دے بل بیٹھ کے مصطفیٰ دے ننے مننے قدم اٹھا کے چمتے نے نالے شانہ تعریفوں کر دے بڑا سونا وے بڑا حسین ہے بڑا پیارا وے اللہ دا آخری نبی شانہ بیان کر دے مصطفیٰ علیہ السلام دے تعریفوں کر دے میرے تعریفوں کر دیا فرمایا پھر واپس آگئے واپس دے راستے بچائے دل دے وچ آوازاں نکل والا پیاں فرمایا مینا دے گھر دوبارہ جانا وے دوبارہ گئے فرمایا دروازہ کھٹکھٹایا فرمایا ہاتھ بن کے کہنے لگے ایک باری پھر ویکھنا میں فرمایا مصطفیٰ دا انور چہرہ ویکھیا گھٹمیاں دے بل بیٹھ کے مصطفیٰ دے قدم چومے فرمایا جدو قدم چومنے سن اچھی
اچھی آواز دے نال اللہ دے نام دا تکبیر نعرہ صدا کیتا روح قبض کر گئی فرمایا دنیا تو چلے گئے فرمایا دنیا تو چلے گئے مصطفیٰ دی شانہ دسنا وا فرمایا آپ کی شانہ تے ایک پاسے عمر فاروق دی شان دا اندازہ نہیں لا سکتے عمر فاروق خواب دیکھی مولا علی شیر خدا نے توجہ مولا علی شیر خدا نے خواب دیکھی خواب وچ کی ویدے نے کہ مصطفیٰ علیہ السلام بیٹھے نے میں مسجد نبوی وچ فجر دی نماز پڑھن گیا فجر دی نماز پڑھی اللہ دے رسول نے مینوں ایک کھجور عطا فرمائی اور میں مولا علی شیر خدا فرماندے نے میں کھادا میرے منہ وچ ذائقہ خواب ویکھدا پیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دو وزیر ابو بکر صدیق عمر فاروق دنیا دے اور آسمان دے اوتے بھی دو وزیر نے جبرائیل تے میکائیل فرمایا کہ مولا علی شیر خدا فرماندے میں خواب دیکھی توجہ ہے فرمایا خواب دیکھی خواب وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں ایک کھجور عطا فرمائی مولا علی شیر خدا فرمان لگے میں صبح اٹھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی وصال تو بعد ابو بکر صدیق دی وصال تو بعد مولا علی حضرت عمر فاروق بیٹھے نے مصلی دے فرمایا کہ حضرت علی نماز پڑھن واسطے آئے فجر دی نماز پڑھی نماز پڑھ کے سلام پھیری مولا علی شیر خدا فرماندے نے میں جب پیچھے ہو کے ویکھیا عمر فاروق بیٹھے ہوئے فرمایا عمر فاروق دے کول جا کے بیٹھ گیا حضرت عمر فاروق نے مجھے ایک کھجور عطا فرمائی رات خواب دیکھی کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک کھجور عطا فرمائی فرمایا مولا علی شیر خدا فرماندے نے اسی طرح میں عمر فاروق نے کھجور عطا فرمائی فرمایا عمر فاروق دی شان دا اندازہ لائیو مولا علی شیر خدا دی شان دا اندازہ فرمایا عمر فاروق فرماندے نے ایک کھجور دتی مولا علی شیر خدا نے کھادی فرمایا عمر فاروق نو کہن لگے عمر ایک اور دے دیو عمر فاروق فرماندے نے جنرا سرکار دے دے میں بھی دے دینا رات حضور عطا فرما دیتے میں بھی عطا فرما دیتا اور ایک اور روایت میں چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات توات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور دیاں بوک جیڑی مٹھی حضور علیہ السلام نے پیش فرمائی آپ دی وصال تو بعد ابو بکر بیٹھے کھجور آئیاں کہ حضرت جابر فرمان لگے حضور ابو بکر صدیق نو حضور میں نا مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک بوک کھجوران دی عطا فرمائی فرمایا کھجوران دی بوک عطا فرمائی تے میں نو واپس چاہیے حضرت ابو بکر صدیق آپ بیٹھے نے فرمایا اچھا تینوں کو کھجوراں دی چاہیے فرمایا پیغام بھیجیا مولا علی شیر خدا کتھے نے فرمایا پتہ لگیا مولا علی شیر خدا گھر نے بلایا گیا بلا کے ابو بکر صدیق نے فرمایا علی ہے ٹیر کھجوراں دا لگیا ہوئے اے دے وچوں ایک بوک اٹھاؤ جابر نو عطا فرما دیو فرمایا حضرت جابر فرمان لگے تعجب بڑا ہویا بڑا دل دے وچ پریشانی ہوئی کھجوراں دی بوک آپ بھی دے سکدے سن مولا علی نے کیوں فرمایا فرمایا ابو بکر حضور گل تے دسو بڑا تعجب پیش آیا ہوئے کہ کھجوراں تے تسی بھی عطا فرما سکتے پھر مولا علی نے کیوں فرمایا فرمایا مولا علی شیر خدا فرمان لگا حضرت ابو بکر صدیق فرمان دے نہیں جابر تینوں نہیں پتا یہ راز دیاں گلاں راز دیاں گلاں فرمایا جدوں اتنی گل کیتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ایسی عظیم ذات ہے حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے جابر کھجورا میں بھی دے سکنا لیکن مینوں غار دے وچ حضور نے فرمایا سی ابو بکر جو میرے تو بعد ہاتھ دی ضرورت پوے تے مولا علی نو بلا لئی میرے ہاتھ کی ضرورت پئی تو مولا علی نے بلا مولا علی شیر خدا اگر حضور دا جس صحابی جو بھی چھڑو گے وہ بھی سونا وے ہیرا وے اتنی شان عظمت کہ ہر صحابی دے وچوں بے مثال ملدی ہیں ایویں تے نہیں خدا نے فرمایا لقد رضی اللہ عنہ عن المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا بلکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں انہاں تے راضی ہو گئے میرے تے راضی ہو گئے کہ جے محبوب علیہ السلام دے پیارے صحابہ حضور تے راضی ہو گئے تے پھر اللہ تعالیٰ دی ذات بھی صحابہ تے راضی ہو گیا پھر محفلہ سجا کے ہر پاسے چل چلا کے ہر پاسے رون کا لا کے ایک کوئی عرض کر دیا دل دے وچ صبر بن کے کہنے کدی وچ خواب دیکھو نظارہ یا رسول اللہ تانو اٹھا لو ایک باری کہہ لو حضور شاید قسمت جاگ پوے حضور قسمت وچ جاگ دن فرمایا رات دن دی اکھاں کھل جان فرمایا حضور تشریف لین سارے ہتھاں لے رکھ دو کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ
رسول اللہ چمک جاوے میری قسمت دا تارا یا رسول اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سا آنا جانا قبول فرمائے اور اس محفل نو اپنی پاک معظم بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔